أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. ادھر والے بیچ میں تشریف لے آتا اچھا رہتا. آدھر ادھر آتا بیچ میں. سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان 3 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں. وہ اللہ جو انصاف کے ساتھ کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہی غالب اور حکمت والے ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک مقبول دین تو اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے جانتے بوجھتے محض باہمی حسد اور سرکشی کی بنا پر اختلاف کیا ہے. اور جو لوگ اللہ کے احکام کے ساتھ کفر کریں گے تو بے شک اللہ جلد ہی ان کا حساب لینے والے ہیں. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے بھی اور میری پیروی کرنے والوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. نیز آپ اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ لوگوں سے بھی دریافت کر لیجئے کہ کیا تم اسلام لا رہے ہو. اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت سے سرفراز ہوئے اور اگر روگردانی کا راستہ اختیار کریں تو یقیناً آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں. پہلی آیت جو پڑھی گئی اس کو آیت شہادت کہا جاتا ہے. شہادت یعنی گواہی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اس آیت کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, پس منظر یہ ہے کہ ملک شام سے 2 یہودی مدینہ آئے تھے. مدینہ سے باہر آ کر انہوں نے مدینہ کی بستی کو دیکھا. دیکھ کر آپس میں مذاکرہ کرنے لگے, بات کرنے لگے کہ یہ وہی بستی ہے جس کے بارے میں تورات میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس بستی میں آخری نبی آنے والے ہیں. چنانچہ وہ بستی کے اندر داخل ہوئے, لوگوں سے کچھ گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہماری بستی میں ایک بزرگ ہیں جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ دونوں یہودی عالم تھے, جانکار تھے, ان کے پاس تورات کا علم تھا. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ محمد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں. پھر پوچھا کہ آپ احمد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں احمد بھی ہوں. حضور کے احمد بھی نام ہے, محمد بھی نام ہے, اور قرآن میں دونوں نام ہیں.
ان یہودی عالموں نے پوچھا کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ پوچھئے۔ انہوں نے پوچھا کہ قرآن میں اللہ کی سب سے بڑی شہادت اور گواہی کیا ہے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گواہیاں پیش کی ہیں۔ کس معاملے میں 3 گواہیاں؟ اللہ کی توحید کے بارے میں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی عرفات کے میدان میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ، کہ میں بھی اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی اس پر میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ ہم بھی بولے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ۔ اب یہ بولنے کی کیا فضیلت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اس کے بعد یہ والی گواہی دے جو ابھی ہم نے دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا تھا، ایک گواہی دی تھی، اور میں عہد یعنی وعدہ پورا کرنے میں سب سے زیادہ ہوں، یعنی سب سے زیادہ وعدہ میں پورا کرتا ہوں۔ میرے ان بندوں نے گواہی دی تھی میری توحید پر، میری وحدانیت پر، اس لیے میرے بندوں کو جنت میں داخل کرنا۔ اس گواہی کے الفاظ پر جو ابھی ہم بولے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب کہ اس نے توفیق عطا فرمائی یہ گواہی دینے کی، ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ انہوں نے ایک عہد مجھ سے کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میرا بھی ان سے وعدہ تھا اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرا وعدہ تھا جو بھی گواہی دے گا جنت میں داخل کروں گا، انہوں نے گواہی دی، ان کو جنت میں داخل کروں۔ ایک اور روایت میں اس آیت کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد کی پوری سورت، پھر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد یہ والی آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو پوری آیت، اس کے بعد والے صفحے پر پیج پر ایک آیت آ رہی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ 2 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جنت میں اس کو جگہ دیں گے، اور اس کی 70 یعنی 70 حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ اس میں سب سے ادنا اور چھوٹی ضرورت اس کی مغفرت کی ہے، اس کو سب سے چھوٹا کہا کہ یہ پڑھنے سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ آیت، اس کے بعد 2 آیتیں آ رہی ہیں وہ یہ پڑھیں گے، گناہ معاف ہوں گے، جنت میں داخلہ ہوگا، اور 70 ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ اب ہمارے بہت سارے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں، اور پھر اپنی جو ضرورتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کے نبی کا ارشاد ہے کہ آپ ہماری 70 ضرورتیں پوری کریں گے، تو میری یہ ضرورت بھی پوری کر دیجئے، یہ بھی پوری کر دیجئے، یہ بھی پوری کر دیجئے، تو انشاءاللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اب بات اس آیت میں ہے کیا؟ اس آیت کے اندر توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ 3 باتوں میں ہے، پورے قرآن کی بنیادی 3 تعلیمات ہیں۔ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے نمبر پر توحید ہے
ایک اللہ کو ماننا ذات میں، صفات میں۔ دوسری تعلیم ہے بنیادی قرآن کی رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجے ان کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا۔ اور تیسرا ہے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو ثابت کرنا۔ تو توحید بہت اہم چیز ہے۔ آدمی چاہے کتنے ہی اچھے کام کرے، لیکن اگر ایک اللہ کو نہیں مانتا ہے تو اس کے سارے کام بھی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ آخرت میں اس کے اچھے کاموں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھے کاموں کے بدلے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ دے دیں گے، لیکن آخرت میں نقصان ہوگا۔ آدمی چاہے کسی کام میں کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، پوری دھن کے ساتھ لگن اور محنت سے کام میں لگ گیا، لیکن جو ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو یہ پوری محنت، پوری دھن اور لگن کے ساتھ کیا ہوا کام بھی اس کو کام نہیں دے گا۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین جو نکلے تھے مکہ سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی نیت سے، تو اپنی جان کی بازی لگا کر نکلے تھے اور پورے جوش اور خروش کے ساتھ نکلے تھے، اور ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ ہم حق پر ہیں، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کعبہ کے پاس جا کر کہ اللہ ان دو جماعتوں میں سے، یعنی ہم اور جو مدینہ گئے ہیں وہ، ان میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہو ان کو بچا لیں، اور جو ہدایت پر نہ ہو ان کو ختم کر دیں۔ انہوں نے خود دعا کی کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر سمجھتے تھے، لیکن دعا انہی کے خلاف ثابت ہوئی، انہی پر پلتی اور انہی کا نقصان ہوا۔ 70 سردار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، کیونکہ اخلاص بھی تھا اپنی بات پر، لگن بھی تھی، دھن بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن جو اصل راستہ سیدھا ہونا چاہیے وہ نہیں تھا۔ اللہ کی توحید، ایک اللہ کو ماننا، وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس آیت میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 3 گواہیاں اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ پہلی گواہی خود اللہ تعالیٰ کی، شہید اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے گواہی دی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی اس میں یہ بات بیان فرما دی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میرے علاوہ عبادت کا حقدار کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی گواہی ہوئی۔ دوسرے نمبر کی گواہی فرشتوں کی، والملائکۃ، کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ دیکھو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور اور معاملات فرشتوں کے حوالے کیے، تو فرشتے تو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، تو وہ بھی تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں نے کیسے گواہی دی؟ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں؟ ہم نے تو آواز نہیں سنی فرشتوں نے، کہا کہ ہمیں جو بتایا گیا حدیثوں میں کہ اور اسی طرح قرآن میں کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی گواہی قرآن نے اور حدیث نے جو نقل کی وہ بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم توحید کو معمولی نہ سمجھیں۔ عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں ہوگا، عمل کا بگاڑ ہے تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ نماز روزہ چھوٹ گیا کسی عذر سے تو آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا اور آدمی کو احساس نہیں ہوا اور نعوذ باللہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی۔ قرآن یہاں اللہ نے اپنی گواہی بیان کی، فرشتوں کی گواہی بیان کی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل علم بھی، علم میں جو لوگ پختہ ہیں، جن کے پاس گہرائی والا علم ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ کیسے فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ کہ اللہ نے گواہی کے معاملے میں خود کی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ اہل علم کی گواہی بھی بیان فرمائی۔ اب جس معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کا بھی ذکر فرماتے ہیں
تو اس سے اہل علم کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے، ان کا ویلیو کیا ہے، وہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک لفظ آیا اس آیت میں قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کے ساتھ تمام چیزوں کو بات تدبیر چلا رہے ہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کا رد ہے اور جواب ہے جن کا ماننا یہ تھا، کچھ فلسفر جو تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ خدا تو ہے اور ساری کائنات خدا نے ہی بنائی، لیکن جب یہ کائنات بن چکی اس کے بعد سارا سسٹم آٹومیٹک چل رہا ہے۔ خدا جو تھا جس نے بنایا اب اس کا کوئی کام بچا نہیں، باقی نہیں رہا، اس لیے نعوذ باللہ وہ خدا باطل ہو گیا اور یہ سارا سسٹم اب آٹومیٹک چل رہا ہے۔ جیسے مشین آٹومیٹک چلتی ہیں، آدمی نہ ہو تو بھی مشین اپنا کام کرتی ہے، ایسے کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، قائما بالقسط، وہ تو ہمیشہ سے انصاف کے ساتھ تدبیر کے ساتھ تمام چیزوں کو چلا رہا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آگے جو آیت ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا لفظ اگر ڈکشنری میں دیکھنے جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، روش، طریقہ۔ دین جب شریعت کی اصطلاح میں بولا جائے تو اس کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، عقیدوں کے ساتھ، اور ہم جو بولتے شریعت اس کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں مذہب، اس کا تعلق بھی ہے اعمال کے ساتھ، لیکن دین کا تعلق ہے عقیدوں کے ساتھ۔ اب جب ہم یہ بات دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی معتبر ہے، تو وہ لوگ ہمیں یوں طعنہ دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں کہ بھائی پوچھیں گے بھائی اسلام کب سے آیا؟ تو عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی 1450 یا 1500 سال سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تب سے۔ حالانکہ ہمارا یہ جواب غلط ہے۔ دین کا معنی ہے عقائد، اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ کب سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام کو اسلام ہی دیا تھا، یعنی عقیدوں میں سب برابر تھے۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم نبی ہو، اپنی امت سے کہیے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوں۔ اور جتنی قومیں آئیں تمام کو یہی خطاب تھا کہ جو اللہ کے رسول اور نبی بھیجے جاوے ان پر ایمان لاؤ کہ وہ رسول اور نبی ہے۔ اس لیے ہم صرف ہمارے نبی کو نہیں مانتے، بلکہ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک جتنے آئے تمام کو مانتے۔ اور پہلے سے ہی آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھو، آج بھی وہی ہے۔ تو یہ جو اصول ہے یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی ہے جو چلے آئے ہیں، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ شریعتیں بدلی، اعمال کے جو احکام ہیں وہ بدلے۔ جیسے ہمارے لیے نماز کا طریقہ الگ ہے، دوسرے مذہبوں کے لیے طریقہ الگ تھا، ہمارے لیے روزہ الگ سسٹم ہے، ہم سے پہلے والوں کے لیے روزے میں کچھ آگے پیچھے تھا۔ یہ احکام بدلے لیکن دین نہیں بدلا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دین اسلام یہ کوئی 1400 1450 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جب سے بنائی اور دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب سے بھیجا تب سے اسلام دنیا میں ہے اور آخر تک رہے گا۔ اور یہی اسلام یہودیوں کو بھی دیا گیا تھا، اور یہی اسلام عیسائیوں کو بھی دیا گیا تھا، جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، رسولوں نبیوں پر ایمان،
اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین، قیامت کا یقین، جنت دوزخ کا یقین، یہی چیزیں ان کی تورات میں بھی تھی، یعنی اسلام ان کے سامنے بھی یہی تھا، ان کی انجیل میں بھی ہے یہ چیزیں، اگرچہ انہوں نے اب بدل دیا لیکن ان کے سامنے بھی یہی اسلام پیش کیا گیا تھا۔ اس لیے ہم جب بھی بولیں گے یہی بولیں گے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی قابل قبول ہے، اور یہ اسلام، دین اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرمایا کہ انسانوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پر میرا نبی اترے گا، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر اسلام قبول کرو، بلکہ جو جہاں تھے وہاں نبیوں کو بھیجا بستی کے اندر، اور بستی والے جو لینگویج اور زبان بولتے تھے اس لینگویج کے ساتھ نبی کو بھیجا۔ قرآن نے اس کو بھی نقل کیا، الا بلسان قومی، ان کی زبان کے نبیوں کو بھیجا، اور سب کے پاس یہی اسلام بھیجا گیا جو ہمارے پاس۔ اس لیے یہودی اور عیسائیوں سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تم بھی وہ والا اسلام قبول کرو تو ہم آپ کو مانیں گے جو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہ والا اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کوئی مذہب تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہودیت اور نصرانیت تم سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سسٹم پہلے سے ایک ہی رکھا ہے، پوری کائنات کا وجود آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے ہوا، انسان کے پیدا ہونے کا طریقہ آج بھی نہیں بدلا۔ سورج جو آج ہمارے زمانے میں ہے وہی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، اور ہر امت میں وہی سورج تھا، اور اس کا جو کام آج ہے پہلے بھی وہی کام تھا۔ چاند بھی وہی ہے جو پہلے تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ پیدائش کا طریقہ بھی وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج بھی چلتا ہے، آگے بھی چلے گا۔ یہ ساری چیزیں جب ایک ہی ہے، جو رب ساری سسٹم ایک ہی طرح کی فٹ کر سکتا ہے، وہ پوری کائنات کے لیے، تمام مخلوق کے لیے ایک ہی قاعدہ فٹ کر سکتا ہے، اور وہ قاعدہ یہی ہے اسلام، اور اس میں وہی تعلیم ہے، ایک اللہ کی عبادت، رسول اور نبیوں پر ایمان، آخرت کا یقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین یہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معتبر نہیں ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں جن کو تعلیم یافتہ سمجھا جاتا ہے، پڑھے لکھے، اصل ہوتا کیا ہے کہ جیسا آدمی کو ماحول ملتا ہے ویسے اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یوروپین کلچر میں پڑھنے جاتے ہیں، وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہنا غلط ہے کہ صرف اسلام ہی صحیح ہے، یہودیت بھی اپنی جگہ برابر ہے، عیسائیت بھی برابر ہے، اور وہ سب بھی جنت میں جائیں گے۔ دلیل تو کیا دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ اہل کتاب، یعنی ان کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، اور ان کے ساتھ شریعت نے اور بھی بہت رعایت کی ہے۔ اسلام نے کیا رعایت کی کہ بھائی یہودی اور نصرانیوں کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا گوشت بھی حلال کیا، یہودی کا ذبح کیا ہوا اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ حلال ہے۔ ایک اور رعایت یہ کی گئی کہ یہودی اور عیسائی عورتوں کے ساتھ مسلمان نکاح بھی کر سکتا ہے، یعنی جن مذہب کے ماننے والوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، چاہے بدل دی اور چاہے وہ اوریجنل یہودی اور عیسائی نہیں رہے، لیکن ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور آج بھی حلال، اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا آج بھی حلال۔ اب وہ کہتے کہ دیکھو یہ حلال ہے اور ان کو اہل کتاب بھی کہا گیا قرآن کے اندر، تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، جیسے ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن قرآن اس آیت کے ذریعے نہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چاہے اہل کتاب کہا گیا ہے، چاہے ان کا ذبح کیا ہوا حلال قرار دیا ہے، چاہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں جو چاہیے دین وہ ان کے پاس نہیں۔ تو پھر ذبح کیا ہوا کیوں حلال ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بھائی ذبح کرنے میں وہ جانور حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا دار و مدار ایک ہی چیز پر ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا۔ اب یہ اہل کتاب جو ہیں وہ بھی توحید کو مانتے ہیں،
ان کی کتابوں میں بھی توحید ہے، لیکن عملوں کے ذریعے نہیں مانتے، کرتے شرک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن ان کو تم پوچھو گے تو کہیں گے ہم بھی موحد ہیں، ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تو کیا تھا؟ دین حنیف، تو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اور ذبح کریں گے تو اللہ کے نام سے کریں گے۔ تو ہمیں جو شرط چاہیے تھی کہ اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو وہ حلال، وہ شرط یہاں پوری ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال۔ رہی ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ، تو اگرچہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو کیا ہے کہ ان کے پاس بھی چلو کسی نہ کسی درجے میں آسمانی کتاب تو ہے۔ اب ممکن ہے کوئی اہل کتاب عورت، یہودی یا عیسائی عورت مسلمان سے نکاح کرے گی، اس کے ساتھ زندگی بھر رہے گی، تو بہت ممکن ہے وہ بھی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے، ممکن ہے ساتھ میں رہ کر۔ دوسری بات کہ اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، صحابہ کرام بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر تھے، تو آپ کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تقریباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کے اندر ایک یہودی عورت کے ساتھ نکاح کیا، جائز ہے اس لیے انہوں نے نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ نے خط لکھا کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، حلال ہے، قرآن نے حلال کیا ہے، لیکن میں تم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس یہودی عورت کو طلاق دے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی عورتوں کے اندر اتنی پاکیزگی نہیں ہوتی جتنی مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ پاکیزگی یعنی سوچ کی پاکیزگی، عقائد کی پاکیزگی۔ آپ دیکھیے یہودیت اور عیسائیت جہاں جہاں ہے، ان لوگوں کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس لیے زنا کاری وہاں عام ہے۔ اب اگر ایسی عورت کو آپ لائیں گے، آپ سے ان کی اولاد پیدا ہوگی، تو اس اولاد کے اندر بھی اثرات تو ماں کے آنے ہی آنے ہیں، تو تمہاری نسل خراب ہوگی، وہاں برے اثرات آئیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ اس عورت کو طلاق دیں۔ تو یہ شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت میں یہ معاملہ ہے کہ اہل کتاب عورتیں یہود اور عیسائی عورتوں کے ساتھ نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور فقہا نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، کوئی آدمی یورپ کے ملک میں چلا گیا، اب یہاں سے شادی کر کے کسی عورت کو لے نہیں جا سکتا، اتنا انتظام ہے نہیں، اب وہاں ہے، وہاں کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر کسی یہودی یا عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، اگر اس کو اپنے ایمان پر اطمینان ہے کہ اس کے ساتھ رہ کر میرے ایمان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو پھر اس آدمی کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ تم، اور اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں علماء سے پوچھ کر وہ آدمی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جواب ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں معتبر ہے، اور جنت میں تو وہی جائیں گے جو اہل اسلام ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے اسلام سے جو مخالفت کی، جو ویرودھ کیا، وہ کب کیا؟ ان کے پاس علم آ گیا، تورات میں بتا دیا گیا کہ اسلام یہ ہے اور وہی سچا مذہب ہے، اور آخری نبی آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عیسائیوں کو انجیل میں بتا دیا گیا، جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی عداوت، دشمنی اور حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ کہ ان کو ایسا تھا کہ ہم بنو اسحاق میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے اولاد، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بنی اسرائیل میں، وہ تمام بنو اسحاق میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں۔ تو یہودیوں کو ایسا تھا کہ یہ آخری نبی بھی ہماری نسل سے ہونے چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، تو کہا کہ یہ نسل بدل گئی، ہم کیوں ان کو مانیں گے؟ تو جانتے تو تھے کہ یہ سچے ہیں، لیکن ضد،
حد دھرمی، جہالت، اس بنیاد پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، بغیم بینہم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں کہ ہم کیوں ان کو مانیں گے، ان کو مان لیں تو پھر اپنی سرداری چلی جائے، اپنے عہدے چھوڑنے پڑے اور ان کے سامنے سر جھکانا پڑے، ان کو جی حضرت کرنا پڑے، ہم کیوں ان کو مانیں؟ اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیاتوں کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جیسے ہی مریں گے اعمال کے حساب سے تمہاری آخرت کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، یہ لوگ اگر علم آ گیا، سمجھتے بوجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم سے حجت بازی کریں، تو نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے جتنے ماننے والے ہیں ہم تمام تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور آپ اہل کتاب سے پوچھیں اور عرب کے جو ان پڑھ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ تم بھی مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو، نکی کر لو مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ان کو بھی جنت ملے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ انکار کریں گے کہ نہیں ہم تو آپ کو نہیں مانتے، یا اللہ کو نہیں مانتے، یا دونوں کو نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یہ نبی جی آپ کی ذمہ داری صرف حکم کو پہنچا دینے کی ہے۔ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے تو آپ زیادہ پریشان مت ہیں، آپ کی ذمہ داری بات پہنچانا ہے، آپ وہ ادا کرو۔ اب اس سے یہ بات بھی کوئی نہ سمجھے کہ بھائی ایک دو بار کہہ دیا ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جیسے سرکاری ڈیوٹی پر آدمی کو لگایا جاتا ہے تو پھر آدمی کیا تو کیا، نہ کیا تو نہ کیا، سرکاری اسکول دیکھ لیجئے، ہسپتال دیکھ لیجئے، ایسا ہوتا ہے؟ یا کیا بھی لیکن غفلت کے ساتھ، میں تم کو کرنا ہو تو کرو، ہم تو آ کے ہمارے ٹائم پر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں۔ پوری دھن اور لگن کے ساتھ آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیے۔ آپ کی بھرپور کوششوں کے باوجود بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو آج کے درس کے اندر ایک بڑی قیمتی آیت کریمہ آئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والی، تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران کا تیسرا اور چوتھا پیج ہے، وہ نکال کر اس کو اپنے ورد میں رکھیں، نماز کے بعد اس کو پڑھیں، 70 حاجتیں اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری کریں گے۔ اور آیت کے بعد جو گواہی ہم نے دی وہ بھی بڑی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے بندوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی اس آیت پر گواہی دے گا میں جنت میں داخل کروں گا، تو ہم سب نے اللہ کے فضل سے گواہی بھی دی ہے، تو اس کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ یہودی اور عیسائیوں کے پاس سب کچھ تھا، علم بھی تھا، مال و دولت بھی تھی، لیکن ہدایت ان کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے۔